دین کتابوں میں ہے یا شخصیات میں؟ اگر کتابوں میں ہے تو کتابیں کون سی ہیں، اور کیا ہم بالکل ہی شخصیات کے منکر ہو جائیں؟ نہیں، شخصیات کے منکر نہ ہو آپ. جن شخصیات کی کتابیں ہیں نا ان کے منکر نہ ہو. کتابیں لکھی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم، امام بخاری امام مسلم نے. آپ نے اپنے مولویوں کی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہوئی ہیں. اللہ تو بندو ایک ٹکٹ ہی دو مزے تو نہ لو. ٹھیک ہے نا. شو آپ کس کو کر رہے ہیں؟ ہاتھی کے دانت آپ نے کچھ اور رکھے ہوئے ہیں اور اندر والے دانت کچھ اور ہیں. تو ان اماموں کو تو ہم مانتے ہیں، ہم ان کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ کہتے ہیں. ہم کتابوں میں ہی دین ہے، اور ان اماموں نے بھی کتابوں کی طرف ہی ہمیں، یعنی امام بخاری کو اپنی پکچر تو نہیں دے گئے ہیں، کوئی سیلفی بنا کے تو نہیں چھوڑ گئے. انہوں نے ایک کتاب امت کے حوالے کی ہے کہ یہ میری محنت ہے میری زندگی کی. آج بھی ہم بخاری شریف جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیں امام بخاری سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے جو حدیثیں جمع کی تھی. اگر امام بخاری امام مسلم کے ذریعے آپ آج کے 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے بزرگوں کو آپ کو ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں تو تسی جناب الٹے بھی لٹک جاؤ. انہوں نے اسے ڈگری نہیں دینی، انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ سارے نقال ہیں، اور نقال تو ہم بھی ہیں. یہ کون سا بخاری مسلم کی حدیثوں کی ہر حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک استاد کی سند بیان کر دیتے ہیں تو اس سے سارا کچھ حل ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں ہوتا. ان محدثین نے اپنی ایک ایک حدیث کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے. یہ کتابیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ کھول لیں، سنی احادیث کی 6 کتابیں 6 ڈیجن میں لکھیں سنی بکس، تو کلپ کھل جائے گا، اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ سب کچھ کھل جائے گا. تو میں نے بتائی ہیں کون سی ہیں. قرآن پاک کے بعد کون سی مین سٹریم کی کتابیں؟ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند امام احمد الموطا امام مالک، یہ ساری کتابیں الحمدللہ. کیا شیعہ کی نہج البلاغہ مستند ہے؟ اگر نہیں تو شیعہ کی کون سی کتابیں مستند ہیں؟ شیعہ کے نزدیک تو مستند ہے نا جی. جس طرح ہمارے نزدیک بخاری مسلم مستند کتاب ہے، ہمیں کوئی بخاری مسلم سے حوالہ دے گا، ہم اس سے تو نہیں کہیں گے بھی تیرے نزدیک تو مستند ہے نہیں، تو مجھے کیوں حوالہ دے رہا ہے؟ بھئی کتاب میری ہے، مجھے آن کرنا ہے. اس طریقے سے شیعہ جب نہج البلاغہ کو آن کر رہے ہیں تو ہم جب شیعہ کو نہج البلاغہ سے، میں نے مسئلہ 162 ریکارڈ کروایا مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ کی روشنی میں خلفائے راشدین کے اوپر، تو میں نے اس میں وہ سارے حوالے پیش کیے ہیں. تو شیعہ جب نہج البلاغہ کو مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے خطبات کو مانتے ہیں، تو میں نے اس میں جتنے دلائل ان کے سامنے رکھے ہیں تو ان کو ماننے چاہیے. تو ان کے لیے تو اوتھینٹک ہے نا. ہمارے نزدیک بھی میں نے کہا اس میں کئی خطبات ہیں جو صحیح بخاری میں، المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی طرح کے خطبات ملتے جلتے حضرت علی کے ملتے ہیں. تو وہ آپ دنیا میں سوائے قرآن کے کسی بھی کتاب کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے اوتھینٹک ہے، انکلوڈنگ بخاری. بخاری کی بھی ہم صرف حدیثوں کو مانتے ہیں. جو معلق روایتیں ہیں، جو جن بے سند روایتیں موجود ہیں، جو اقوال ہیں، حدیثیں نہیں، اور ان کی نمبرنگ بھی نہیں ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں. میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے؟ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو ان کی مستند کتابیں اور کون سی جو آپ کے علم میں ہیں؟ وہ ان کی 4 کتابیں ہیں، جس طرح ہماری کتب جو ہے وہ 6 ہیں، ان کی وہ 4 کتابیں موجود ہیں. تو وہ لیکن اس میں جو پذیرائی جس کتاب کو ملی ہے نا وہ یہی ہے نہج البلاغہ. ویسے اصول الکافی ہے اور کتابیں. اصول الکافی سے بھی میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے اصول الکافی کے مقدمے میں کہ جو روایت بھی قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. میں کہتا ہوں نہیں، میں اس کو بالکل سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ جو روایت قرآن پاک سے 180 ڈگری ٹکراتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ 1000 روایتیں بھی لے لیں یا علی مدد کے اوپر، ہم اسے قرآن کے مخالف سمجھتے ہیں. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. میں تو بڑا خوش ہوں، میں تو اس کو دعوت کے طور پہ ٹول استعمال کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اصول الکافی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے. شیعہ جو ہے وہ ربیع الاول 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں، اور اصول الکافی میں 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے. اور میں نے حوالہ پیش کیا، تو شیعہ مانگے تھے اصول الکافی کو. ٹھیک ہے، منانے کی بات فی الحال نہیں ہو رہی ہے، میں صرف ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں. منانا تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے منانے کا جو کچھ معاملہ شروع کیا ہوا ہے، ہم تو اس سے ایگری نہیں کرتے. مسئلہ 63 میرا ریکارڈڈ ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہے. اچھا علی بھائی، یہی اصول جو آپ نے بتایا کہ قرآن کے اوپر احادیث کو پرکھنا، یہ ہم اپنی اہل سنت کی کتابوں کے اوپر بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. میں تو بار بار پیٹ رہا ہوں کہ جو ضعیف روایتیں ہیں وہ قرآن کے اوپر بھی پوری نہیں اترتی ہیں. اگر وہ صحیح ہو، ایسا ہوگا نہیں. زبانی کلامی بات نہ کریں. ہم نے تو صحیح روایتیں جتنی دیکھی ہیں ان کی تعویل ممکن ہوتی ہے، قرآن سے 180 ڈگری نہیں ٹکراتی ہیں. لوگوں کے ذوم میں ٹکرانا شروع کر دیں، وہ تو قرآن پاک میں بھی آپ کئی آیات کو دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، اس طرح ٹکرانے سے نہیں ٹکرا جائیں گے.
ٹکرانا یہ ہوگا کہ بھئی قرآن کے اللہ کو پکارو اور حدیث کے نہیں مردوں کو پکارو، پھر ٹکرانا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. اور حدیث کہتی ہے کہ جی وہ 3 غار والا واقعہ، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تو ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. اس میں ایک تھا جس نے کہا تھا میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا. اب کوئی کہ جی قرآن میں تو آ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اس میں تو ماں باپ کی خدمت بھی آ گیا، تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے. تو نہیں، ہم کہے کہ قرآن نے ڈاکٹرائن پیش کی ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ پیش کرو. ایگزامپل کے طور پہ 2 چیزیں پیش کی ہیں، صبر اور نماز. حدیث میں اور ایگزامپلیں بھی آ گئی، ماں باپ کے اطاعت کرنا، تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے نہیں ہے کہ جی میں تمہیں دودھ نہیں بخشاں گی، داڑھی منڈا دے. اے نہیں، ایسی ماں ہوگا دودھ کے ہوگا دودھ نہیں بخشا جانا، تو یہ گل بھی کرنی ہے. جو ماں اپنے بچے کو یہ کہ داڑھی منڈا دے ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو وہ تو اپنی بخشش کی فکر کرے، وہ تو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی ہے نا. ہاں، یا رفع الیدین چھوڑ دے، یا عورت کو کہ جی تو اب نکاب کرنا چھوڑ دے، نہیں تو تیرا رشتہ نہیں ہوگا. تو اسی صحیح جگہ رشتہ بھی کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے چوتھے دن تھوڑا جوائی مر جائے، اللہ تو نہیں کو ٹکر لے سکتا. یا تمہاری بچی کو کینسر ہو جائے، یہ تو اللہ کو تو نہیں پتا، یہ اللہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. بس کلیئر کٹ آپ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں. ٹھیک ہوگا جی. آگے جی اگلا سوال ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک کو کتاب کہا گیا ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں تھا، تو یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی وفات تک رہا، پھر اسے کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب تو بالکل صحیح کہا گیا نا جی. کتاب، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا کچھ حصہ بھی کتاب ہی کہلائے گا. اللہ کے تو ڈیوائن وزڈم میں اور پلان میں یہ تھا نا یہ پوری کتاب نازل ہونی ہے. جب نازل ہو رہی تھی 23 سالوں میں مکمل ہوئی نا، جب پہلی آیات نازل ہوئی ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہی کہنا تھا کہ مجھ پہ اللہ کی کتاب اور وہی نازل ہوئی ہے، کتاب کا کچھ جز نازل ہوا ہے. اچھا، قرآن بھی تو پوری ایک کتاب کسی اور کتاب میں سے نکلی ہوئی ہے. ام الکتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. اصل کتاب تو پھر وہ ہے جس سے قرآن اتارا گیا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو ہم کیا کہتے ہیں، قرآن تو مکمل کتاب نہیں، اصل کتاب وہ ہے. نہیں، یہ بھی اس کتاب کا جز ہے، یہ الگ سے ایک کتاب ہے. آپ اس کی بھی آگے چھوٹی بنا لیں، ویسے 5 سورہ بنا لیں، تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہی ہے، کتاب کا حصہ ہی ہے. تو جب کتاب نازل ہونا شروع ہوئی ہے اور اینڈ تک جب مکمل ہوگی وہ کتاب ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے، اصطلاح کے اعتبار سے.